وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ مولانا زید ضمیر جو ہے ان کے بیان میں نے سنا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب بولتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور اس کے لیے اس کی بہت ساری حدیثیں بھی ہیں، بہت ساری حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور نہ پڑھنے کی صرف ایک ہی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال میں نے الحمدللہ سمجھ لیا، اور وہ ویڈیو جو آپ نے مجھے بھیجا وہ بھی میں نے دیکھ لیا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے تو ہم یہ ویڈیو ناظرین کو بھی دکھلا دیتے ہیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ کس طرح ایک غیر مقلد عالم ابو زید ضمیر صاحب نے امت کے عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر الامام فکبروا، یہ میری معلومات ہے، یہ حدیث مسلم میں بخاری میں نہیں ہے۔ اگر اس حدیث کو، یعنی یہ جو حدیث ہے اذا قرأ فانصتوا، یہاں پر آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ایک حدیث نہیں ہے، بلکہ دوسری کئی احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، تم امام کے پیچھے مت پڑھو سوائے فاتحۃ الکتاب کے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نہ پڑھنے کا حکم ہے اور پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ یہاں پر اباحت نہیں ہے بلکہ یہاں پر وجوب ہے، اس لیے کہ اس کے بعد والا جملہ بتلاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے کا جواز یہاں پر نہیں ہے بلکہ وجوب ہے۔ اس لیے کہ اگلا جملہ آپ نے کہا فإنہ لا صلاۃ الا بها، اس لیے کہ اس کے سوا سورۃ فاتحہ کے سوا اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو اس حدیث میں اذا قرأ فانصتوا کو اس حدیث سے جمع کریں جو کہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے کہ تمام نصوص کو جمع کرتے ہیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوه، جو کچھ رسول تم کو دیں وہ لے لو، ایک لے کر ایک چھوڑنا نہیں ہے بلکہ دونوں کو لینا اور جمع کرنا یہ بتاتا ہے کہ جو چپ رہنے کا حکم ہے وہ سورہ فاتحہ کے سوا ہے۔ ایک جمع کی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دھیرے دھیرے پڑھ لیں، یہ بھی انصاف کے خلاف نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مختلف دلیلیں آپ کو دی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو امام النسائی کی کتاب الجمعہ پڑھیں جس میں آدمی کا امام کے خطبے کے تعلق سے چپ رہنا ذکر ہوا ہے۔ تو امام کے خطبے کے لیے مسجد میں آنے سے لے کر سلام تک، نماز ختم ہونے تک چپ رہنے کا ذکر ہے، انصاف کا لفظ وہاں پر ذکر ہوا ہے۔ تو کیا اس سے یہ مطلب لیا جائے گا کہ آدمی نہ ثنا پڑھے، نہ تحیات پڑھے، نہ تکبیرات پڑھے؟ انصاف کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور دوسری صورتیں نہ پڑھیں۔ دیکھیے اس ویڈیو کے اندر ابو زید ضمیر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ مسلم شریف کی جو روایت ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، کہ جب امام قرات کرے، یعنی امام قرات سورہ فاتحہ سے شروع کرتا ہے، کہ جب امام قرات کرے تو مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس پر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک روایت ہے، اس کے مقابلے کے اندر بہت سب روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور یہ واجب ہے نا۔ اس پر یہ بات ابو زید ضمیر صاحب نے اپنی عقل سے کچھ تعویلیں بھی پیش کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس روایت کا پس منظر یہ ہے، اس روایت کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ خود بتلا رہے ہیں، وہ لوگوں کو سکھلا رہے ہیں کہ تمہیں نماز میں اتعلمون ماذا تقولون فی صلاتکم، کہ تمہیں نماز میں کیا کہنا ہے تم جانتے ہو؟ دوسرے لوگوں کو، مقتدیوں کو حضرت ابو موسیٰ اشعری فرما رہے ہیں، اور پھر اب یہ روایت پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنت سکھلائی اور یہ تعلیم دی کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے میں سے کسی ایک کو امام بناؤ، اپنی صفوں کو درست کرو، امام جب تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، امام جب قرات کا شروع کرے تو تم خاموش رہو۔ یہ صاف روایت کے الفاظ ہیں۔ تو سب سے بڑی بات ابو زید ضمیر صاحب جو عام طور پر احناف کے دلائل کا جب جائزہ لیتے ہیں اور اس کو کمزور اور ضعیف ثابت کرنے کے لیے اس کے اسماء و رجال پہ بحث کرتے ہیں، اس کے صحیح اور ضعیف ہونے پہ بحث کرتے ہیں، لیکن آج آپ نے دیکھا اس ویڈیو کے اندر ابو زید ضمیر صاحب بالکل یہاں سے پتلی گلی سے نکل رہے ہیں، ہاں یہ ایک روایت ہے، اس پر کوئی کلام انہیں، یعنی اتنا ان کو بھی تسلیم ہے کہ یہ بالکل صحیح روایت ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، صرف یہ ایک روایت نہیں ہے، یہ ابو زید ضمیر صاحب کا جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے ابو زید ضمیر صاحب کا، صرف یہ ایک روایت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے قرآن کریم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ اعراف میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو آپ خاموش رہو، غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
اس آیت کریمہ سے میں آگے اس کی تفصیل بتلاؤں گا کہ صاف واضح ہو رہا ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے آیت کا حکم عام ہے، چاہے نماز کی حالت میں ہو نماز کے علاوہ ہو، تم پر لازم ہے کہ تم خاموش رہو اور غور سے سنو، اور سورہ فاتحہ قرآن کریم کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ شریف کی ایک روایت ہے جس کے اندر راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امام اسی لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ کتاب الآثار کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے جو مقتدی نماز پڑھ رہے تھے ان سے پوچھا کیا تم امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول، تو آپ نے فرمایا من صلی خلف امام فإن قراءة الامام له قراءة، جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو وہ سن لیں کہ امام کی قراءت مقتدی کے حق میں بھی قراءت ہے، یعنی مقتدی کو الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح ایک روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی ہے دوسری سند کے ساتھ، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت بھی اس کے حق کے اندر قراءت ہیں۔ اور اسی طرح صحابہ اکرام کے اقوال سے مروی ہیں، صحابہ اکرام کے فتووں سے مروی ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی کو قراءت نہیں کرنا ہے۔ صاف الفاظ سینکڑوں روایتیں، مختصر مجتمع میں اس پر گفتگو نہیں کر سکتا، انشاءاللہ طویل گفتگو کسی وقت ہو۔ لیکن صاف معلوم ہوا کہ ابو زید ضمیر صاحب یہاں پر جھوٹ بول کر نکل گئے کہ یہ صرف ایک ہی روایت ہے۔ یہ ایک روایت نہیں ہے، دیکھو ساتھ میں بتاؤں، ابو زید ضمیر صاحب یہ جماعت اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا منہج یہ ہے کہ قرآن کریم کی کسی آیت اور حدیثوں کی بابت ہم تعویل نہیں کرتے، یعنی اپنی عقل سے کوئی مسئلہ نہیں نکالتے۔ یہاں پہ انہوں نے سینکڑوں تعویلیں کی، یہ مباح ہیں اور وہاں پہ وجوب نکلتا ہے، پھر کہنے لگے کہ جس طرح جمعہ کے بعد میں جب امام خطبے کے لیے نکل جائے تو وہاں پر چپ رہنے کا حکم ہے، تو اسی طرح اس حدیث پاک میں جہاں ہے فانصتوا یعنی خاموش رہو، یعنی چپ رہنے کا حکم ہے، یعنی خاموشی کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھو۔ دیکھو یہ بھی جھوٹ بولا ہے۔ میں تمام دنیا کے غیر مقلدین سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر جمعہ میں امام خطبہ شروع کر دیں اور مقتدی جتنے بھی سامعین ہیں سننے والے ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں تسبیح لے لیں یا پھر اپنے من کے اندر ذکر کرنا شروع کر دیں، تو کیا یہ غیر مقلدین کے نزدیک جائز ہے؟ جس طرح تم امام کے پیچھے اس طرح تعبیر کر کے استدلال ابو زید ضمیر صاحب کر رہے ہیں تو چپ رہنے کا حکم ہے، یعنی خاموشی سے پڑھ لیں، کیا جمعہ کے خطبے میں خاموشی کے ساتھ سارے سامعین ذکر وغیرہ کر سکتے ہیں؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قریب میں بیٹھے ہوئے شخص کو یہ کہنا ہے کہ تو چپ رہے، وہ بھی منع ہے، اور سارے محدثین نے لکھا ہے کہ جمعہ کے خطبے کے درمیان کوئی کلام ضروری کلام کرنا بھی لغو ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چپ رہنے کا حکم یہ ہے کہ زبان خاموش رہ کے باقی سب کچھ کریں، یعنی اشارے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جاؤ، یہ کام کر لو، وہ کام کر لو، چپ رہ جاؤ۔ یہ غیر مقلدین کا مذہب کے خلاف ابو زید ضمیر صاحب نے یہ تعریف کی ہے، لہٰذا یہ سراسر ان کا جھوٹ اور فریب ہے کہ عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ دیکھیے شہزاد بھائی اور جاوید بھائی، آپ نے جو دونوں ویڈیو مجھے دیے اس تعلق سے ترک قرات خلف الامام کے تعلق سے، ان دونوں کے اندر مولانا غیر مقلد عالم مولانا ابو زید ضمیر صاحب نے بھی ایک بات کہی اور غیر مقلد مولانا معراج ربانی صاحب نے بھی ایک بات کہی کہ قرات خلف الامام کے تعلق سے اور بھی روایت ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم امام کے پیچھے ہو تو قرات کرو، اور ابو زید ضمیر صاحب نے تو اس کا حوالہ بھی کیا کہ وہ ابو داؤد شریف میں۔ آئیے ہم چلتے ہیں ابو داؤد شریف کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس روایت کا حال کیا ہے۔ یہ غیر مقلدین جو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تحقیق کرو، حدیثوں کو تم چھانو پہچانو کہ صحیح ہے یا نہیں، اب دیکھیے یہ کیسی حدیثوں کا سہارا ہے۔ خود ابو زید ضمیر صاحب نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے تعلق سے کون سی روایت پڑھی ہے؟ مسلم شریف کی، اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے تعلق سے انہوں نے حوالہ کون سا دیا ہے؟ ابو داؤد شریف کا۔ یہ میرے پاس سنن ابو داؤد شریف ہے، میں اس روایت کو کھولتا ہوں، آپ کو اسی میں دکھا دیتا ہوں۔ یہ روایت دیکھیے، یہ روایت یہاں موجود ہے، ابو ضمیر صاحب بتا رہے تھے، وہ روایت یہ ہے حدثنا عبداللہ بن محمد النفیل حدثنا محمد بن سلمہ عن محمد بن اسحاق عن مکحول عن محمود بن ربی عن عبادہ بن صامت، اور اس کے اندر اخیر میں یہ الفاظ آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها،
ایسا نہ کرو تم امام کے پیچھے ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے۔ ابو زید ضمیر صاحب نے اور معراج ربانی صاحب نے دونوں نے اس روایت کی سند نہیں پڑھی۔ میں نے آپ حضرات کو یہ روایت سند کے ساتھ بیان کی۔ اس کی سند میں دو راوی، آپ خود دیکھ لیں۔ اس میں پہلے راوی آتے ہیں محمد بن اسحاق، یہ محمد بن اسحاق کون ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ دوسرے راوی آتے ہیں مقبول، ٹھیک ہے، دونوں کا نام یاد رکھیں۔ اب یہی غیر مقلدین جو عوام کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ تحقیق کرو، چھان بین کرو اور حدیثوں کو، صحیح حدیثوں اس پر عمل کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق کے بارے میں محدثین کا کیا کہنا ہے۔ محمد بن اسحاق بن یسار یہ جمہور کے نزدیک ضعیف ہے نا، اور یہ کذاب دجال شیعہ راوی کون ہے؟ محمد بن اسحاق، جس کے بارے میں زبیر علی زئی، خود غیر مقلد عالم زبیر علی زئی اپنی کتاب نور العینین اس کے اندر تصریح کرتے ہیں کہ مدلس کا عنعنہ یہ صحت حدیث کے منافی ہوتا ہے۔ اور محمد بن اسحاق کون ہے؟ مدلس ہے، تدلیس کیا کرتا تھا۔ تو یہ روایت تو خود غیر مقلدین کے اصول و ضوابط کے حساب سے ضعیف ہے۔ اب ادھر ضمیر صاحب اپنے اکابر کو بھول کر بات کر رہے ہیں، تمہارے عالم نے اس کو ضعیف تسلیم کر لیا ہے اور تم یہ روایت ضعیف روایت امت کو بتلا رہے اور یہ کہہ رہے ہو کہ بہت سب حدیثیں ہیں۔ آئیے دوسرے راوی اس روایت کے اندر ہے مقبول۔ میں مختصر وقت میں حوالے نہیں دیتا، آپ اسماء الرجال کی جتنی کتابیں، میں نے صاف کہہ دیا کہ یہ روایت محمد بن اسحاق مجروح، ضعیف، دجال شیعہ کا ہے محدثین نے۔ آپ اسماء الرجال کی کتابوں میں دیکھ لیں، اگر مزید تحقیق کرنی ہے تو آپ آئیے وقت نکال کر، میں آپ کو جس کو بھی دیکھنا آئے میں آپ کو کتابوں سے حوالوں کے ساتھ بتلاؤں گا کہ محدثین نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ دوسرے راوی ہے مقبول۔ مقبول یہ ائمہ نے، اسماء الرجال کے ائمہ نے وضاحت کی کہ مقبول بھی تدلیس کیا کرتا ہے، یہ مدلس راوی ہے، اور غیر مقلدین کے نزدیک مدلس کا عنعنہ یعنی غرض ان سے جو تدلیس کرنے والا راوی بیان کرے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ خود زبیر علی زئی نے یہ اصول بیان کیا ہے، تو پھر یہ روایت ضعیف روایت کا سہارا اور غیر مقلدین کی یہ اکابر علماء لے رہے ہیں، عوام بیچاری کیسے معلوم کرے گی؟ عوام کو اس طرح ان لوگوں نے باندھ کے رکھا ہے کہ تحقیق کرو تحقیق کرو۔ یہی جو بھولے والے مسلمان جب غیر مقلد بن جاتے ہیں، حدیث بن جاتے ہیں، تو یہ تحقیق کرنے کے لیے ربانی صاحب کے پاس، کوئی ابو زید ضمیر کے پاس، کوئی مقامی اہل حدیث امام کے پاس، تو وہ خود جب اس بات کو جانتا ہے تو وہ حقیقت کہاں عوام کو بتائے۔ میرے بھائی تحقیق کا معیار یہ ہے کہ آپ پیج کے دونوں ورق کو دیکھو، یہ کہیں گے تقلید شرک ہے، یہ خود اپنی تقلید کروائیں۔ دیکھیے عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔